ناظرین، کل پی ڈی ایم کی اسٹیئرنگ کمیٹی کا اجلاس ہوا. یہ مسلم لیگ نون سیکریٹریٹ میں ہوا اور اس اجلاس کی صدارت احسن اقبال صاحب نے کی. اس اجلاس میں کچھ بہت اہم فیصلے ہوئے. ان فیصلوں کے حوالے سے اور اس اجلاس کی اندرونی کہانی کے حوالے سے آپ کو کچھ باتیں بتانی ہیں. پی ڈی ایم کے بارے میں آپ جانتے ہیں، پی ڈی ایم سٹارٹ بہت اچھے طریقے سے ہوا اور گجرانوالہ کا جو جلسہ تھا اس سے بہت امپیکٹ پڑا، اور اس کے بعد لوگ سمجھتے تھے کہ یہ تحریک آگے بڑھے گی، لیکن یہ تحریک اس طرح اتنی شدت سے آگے نہیں بڑھی. لیکن جس طرح جلسے کیے گئے، جس طرح پولیٹیکل اویئرنیس کریٹ کی گئی، اس کا فائدہ پی ڈی ایم کو، مسلم لیگ نون کو، جے یو آئی ایف کو بہت زیادہ ہوا ہے، اور اس کی وجہ سے جتنے ضمنی انتخابات تھے یہ جیت گئے. لیکن جو کشمیر اور بلتستان میں ہوا وہ ایک علیحدہ کہانی ہے. لیکن پیس سلو کی گئی تھی اور اس کی وجوہات ابھی تک نامعلوم ہیں. اگر یہ گجرانوالہ کے جلسے کے بعد اسی پیس کو، اسی رفتار کے ساتھ آگے رکھتے تو اب تک پاکستان میں بہت کچھ بدل چکا ہوتا. کل جو اجلاس ہوا وہ اپنی نوعیت کا ایک اہم اجلاس تھا. اس کے اندر بہت امپورٹنٹ فیصلے ہوئے ہیں، اور وہ فیصلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں. انہوں نے بیسیکلی جو الیکشن اصلاحات حکومت پاکستان کر رہی ہے اس کو مسترد کر دیا، اور یہ کہا کہ یک طرفہ الیکشن اصلاحات کسی جماعت کو منظور نہیں ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ الیکشن کی اصلاحات اس طرح کو مارشل لاء کا دور تھوڑی ہے کہ اس کے اندر آپ پر نافذ کر دی جائیں، اور ایک اسمبلی ہے اور ایک پارلیمنٹ ہے، ان سب سے کچھ چیزیں اپروو ہونی پڑیں گی. اور الیکشن کمیشن بھی کہنے کو تو آزادانہ اور غیر جانبدارانہ طور پر کام کرتا ہے، تو اتنی سہولت سے یہ سب کچھ نہیں ہو جائے گا. اور اس میں بڑا مسئلہ بنیادی طور پر الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا ہے، جو کہ دھاندلی کا ماڈرن طریقہ اپنایا گیا ہے. میرا نہیں خیال کہ سیاسی جماعتیں اس پر اتفاق کریں گے. دوسری بات جو بہت امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ کہ میڈیا کے اوپر جو بل لائے جا رہے ہیں، میڈیا پر جو پابندیاں لگائی جا رہی ہیں، جس طرح کی قدغنیں امپوز کی جا رہی ہیں، اس کو اوپر بھی احتجاج کیا گیا اور انہیں نامنظور کیا گیا. میڈیا میں اب ایز سچ جو مین میڈیا ہے، جس میں الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا ہے، اس میں تو بات کرنے کی گنجائش ہی نہیں رہی. اس میں ظاہر ہے ایک طرح کے اینکر سجا دیے گئے ہیں، ایک طرح کے کالمسٹ کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، ایک طرح کے رپورٹرز ہی اس میں خبر دے سکتے ہیں، باقی سارے اینٹی اسٹیٹ اور غدار کہلاتے ہیں. تو باقی سارے لوگوں کے لیے واحد حل سوشل میڈیا رہ گیا ہے. ان کے پاس یا ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ ہیں، یا فیس بک اکاؤنٹس ہیں، یا یوٹیوب چینلز ہیں، یا انسٹاگرام ہیں. اس کے علاوہ اب کوئی آپشن نہیں ہے. لیکن اب اس کے اوپر بھی قدغنیں لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جو کہ بہت احمقانہ اقدام ہے. احمقانہ اقدام اس لیے کہ جب آپ نے ساری طرف سے میڈیا کو بلاک کر لیا، میڈیا پر قبضہ کر لیا، تو یہ چھوٹی سی بریدنگ سپیس ہے نا، اس کو کھلا رکھنا چاہیے. اگر یہ کھلا نہیں رکھیں گی تو پھر یہ ایک ٹائم بام کی طرح ہوگا کہ انفارمیشن لوگوں تک نہیں پہنچے گی، اور جب لوگوں کو اطلاع درست نہیں ملتی نا، تو پھر یاد رکھیے اس سے افواہیں جنم لیتی ہیں، افواہوں سے غلط فہمیاں جنم لیتی ہیں. تو لوگوں تک درست معلومات پہنچنا بے انتہا ضروری ہے. یہ عام آدمی کا آئینی قانونی حق بھی ہے. اور اس کے حوالے سے پی ڈی ایم نے یہ کہا کہ وہ جو میڈیا پہ پابندیاں لگانے کی کوشش کر رہے ہیں اس کو بھی ہم نامنظور کرتے ہیں. 2-3 فیصلے اور بڑے اہم ہوئے جن کے اوپر غور کرنا چاہیے. ایک تو یہ بات بڑی کلیئر ہو گئی ہے اب کہ پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کا حصہ نہیں رہی. جو کچھ جس طرح پیپلز پارٹی نے پی ڈی ایم کو نقصان پہنچایا ہے اور وہ ناقابل تلافی ہے. اس موومنٹ کو سلو کرنے میں بہت زیادہ کردار پیپلز پارٹی کا ہے. جس شدت سے یہ موومنٹ شروع ہوئی تھی، اگر پیپلز پارٹی بھی اسی شدت سے یہ بات شروع کرتی تو نہ اس وقت یہ حکومت ہوتی، نہ اس کے پس پردہ قوتیں اس وقت طاقت کے ساتھ، پوری قوت کے ساتھ اس ملک پر حکمران ہوتی. وہ معاملہ سارا سلو کیا گیا، اس میں ٹائم گین کیا گیا، پھر آپس کے اختلافات واضح ہونے شروع ہو گئے. اور پھر زرداری صاحب نے ایک میٹنگ میں یہ بھی کہا کہ نواز شریف صاحب آئیں گے تو
پھر بات بنے گی۔ اور جس کا جواب مریم نواز نے یہ دیا تھا کہ اگر آپ میرے والد کی جان کی ضمانت دیتے ہیں تو پھر وہ واپس آ جائیں گے، اس کا جواب آصف علی زرداری کے پاس، پیپلز پارٹی کے پاس یا پاکستان میں کسی شخص کے پاس اس کا جواب نہیں ہے۔ تو یہ تو بیسیکلی وہ پیپلز پارٹی کی صورتحال ہے۔ پیپلز پارٹی اب اس اتحاد کا حصہ نہیں ہے، یہ صفحہ پھاڑ دیا گیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اب پی ڈی ایم نے کیا کرنا ہے، پی ڈی ایم نے جلسے جلوس کرنے ہیں اور ایک دفعہ پبلک اویئرنیس کیمپین دوبارہ شروع کرنی ہے، اور پبلک اویئرنیس اسی نہج پہ چلے گی جس نہج پہ پہلے یہ کام شروع ہوا تھا۔ اس میں یہ دیکھنا ہے کہ لوگ صرف ایک نقطے سے اپوزیشن کا احتجاج جانچنا چاہتے ہیں، کیا یہ عمران خان پر تنقید کرتے ہیں یا عمران خان کے پیچھے چھپی قوتوں پر تنقید کرتے ہیں۔ لوگ اس وقت ذہنی طور پر اس بات کے لیے تیار ہیں کہ جو عمران خان کے پس پردہ قوتیں ہیں، جو اسٹیبلشمنٹ کا رول ہے، اس کے بارے میں کھل کر بات کی جائے، اور جو کھل کر بات کرتا ہے وہی اس سوسائٹی کا ہیرو اور وہی اس سوسائٹی میں مقبول ہو جاتا ہے۔ نواز شریف نے جب گجرانوالہ میں نام لیے تھے جنرل قمر جاوید باجوہ اور ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید کے، تو اس کے نام لینے کے بعد جو پبلک ری ایکشن تھا وہ آپ کو یاد ہی ہوگا کہ لوگ بنیادی طور پر اس طرح کے دلیرانہ اقدامات کے منتظر ہیں۔ یہ دلیرانہ اقدامات کب ہوتے ہیں، کیسے ہوتے ہیں، لیکن پبلک تیار ہے۔ اس میں پبلک کیسے تیار ہے؟ میڈیا کا ایک بہت بڑا حصہ، جن کے بہت سارے مسائل ہیں کہ نہ انہیں نوکری ملتی ہے، نہ اظہار کے لیے پلیٹ فارم ملتا ہے، وہ ایک بہت بڑی انفلوئنسر کی تعداد ہے جو حکومت کے اپوزیشن کے پی ڈی ایم کے نیریٹو سے اتفاق کرتی ہے۔ دوسرا بڑا نقطہ وکلا ہمیشہ سے بڑی اہمیت کے حامل رہے ہیں۔ جنرل مشرف کے خلاف بھی جس متحد طریقے سے انہوں نے کیمپین کی تھی وہ ہمیں آج یاد ہونی چاہیے۔ وکلا بھی اس وقت بہت سرگرم ہیں اور وہ نہ غلط عدالتی فیصلوں کو قبول کرنے کے قائل ہیں، نہ ریاستی جبر کو اور حکومتی جبر کو قبول کرنے کو تیار ہیں۔ تو یہ پلیٹ فارم موجود ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو کارکن، ایسی جماعتیں جو پی ڈی ایم سے اتفاق نہیں کرتی، جیسے پیپلز پارٹی ہو گئی، اے این پی ہو گئی، ان کی یہ سمجھنا چاہیے، یہ بڑا باریک نقطہ ہے، ان کی قیادت پی ڈی ایم سے اتفاق نہیں کرتی، لیکن اس کا جو ورکر ہے وہ اس بیانیے کو تسلیم کرتا ہے کہ ووٹ کو عزت دینی چاہیے اور آئین کی بالادستی ہونی چاہیے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ عوام تیار ہیں۔ اب ایک ٹیک آف سٹیج جو کسی انقلاب کی، کسی بڑی سوچ کی ہونی چاہیے، وہ ٹیک آف سٹیج پاکستان میں موجود ہے۔ پرابلم جو 70 سال سے ہمارے ہاں ہے وہ پرابلم آئیڈینٹیفائی ہو چکا ہے، گلی گلی کوچے کوچے میں یہ بات ہو رہی ہے۔ تو یہ صورتحال بڑی موضوع ہے کسی بڑی تحریک کے لیے۔ اچھا، پھر پی ڈی ایم کے جو یہ اسٹیئرنگ کمیٹی کا اجلاس تھا اس میں ایک اور فیصلہ کیا گیا کہ 29 اگست کو کراچی میں جلسہ کیا جائے گا۔ یہ بہت ہی اچھا اقدام ہے، اس لیے کہ اگر جو ہے پنجاب میں ان کی پریزنس ہے، کے پی کے میں بھی پریزنس ہے، کراچی اور سندھ بڑا اگنور سیکٹر ہے۔ سندھ میں اب ایم کیو ایم تتر بتر ہوئی بھی ہے، کوئی اس کا والی وارث نہیں ہے، نئے لوگ، نئے گروپس جو ہے وہ طاقتور ہو رہے ہیں، لیکن ایک اجتماعی قوت جو ایم کیو ایم ہوا کرتی تھی اب وہ قوت نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کا جو رول گورننس کے حوالے سے رہا ہے وہ اتنا قابل تعریف نہیں ہے۔ جو کراچی کے لوگ ہیں وہ ضرور پنجاب کی طرف دیکھتے تھے جب نواز شریف حکومت تھی، جس طرح یہاں پہ انفراسٹرکچر ڈیولپ ہو رہا تھا، وہ کراچی کے لوگوں کو حسد میں مبتلا کرتا تھا اور وہ چاہتے ہیں کہ اسی طرح کا کوئی کام کراچی میں ہو سکے۔ اتنا ماڈرن زمانہ آ گیا ہے اور کراچی پاکستان کی معاشی شارک بھی ہے، اتنا بڑا شہر ہے، ابھی تک ہم وہاں پہ ایک بس سروس نہیں چلا سکے، جو کہ بہت بڑا ظلم ہے اس حوالے سے، اور یہ حل ہو جانا چاہیے۔ اچھا، اب پی ڈی ایم اگلے جلسوں کا اسکیجول کا بھی اعلان کرے گی اور جلد ہی یہ جلسے پورے ملک میں ہوں گے، اور توقع کی جا سکتی ہے کہ یہ جلسے جو ہیں اس میں نواز شریف صاحب بھی خطاب کریں گے۔ ایک اور باریک نقطہ جو یہاں پر ڈسکس ہوا اور وہ احسن اقبال صاحب کی طرف سے تجویز آئی اور میڈیا میں اس طرح رپورٹ نہیں ہوئی، وہ نقطہ سمجھنے والا ہے۔ انہوں نے تجویز دی کہ پی ڈی ایم کو
ہم ایک احتجاجی الائنس کے طور پر ابھی تک استعمال کر رہے ہیں. جہاں جلسہ ہونا ہوتا ہے وہاں کے جو قیادتیں ہوتی ہیں، پارٹیاں ہوتی ہیں، کے پی کے میں ہونا ہے تو مولانا فضل الرحمان کے لوگ آ جاتے ہیں، پنجاب میں ہونا ہے تو نون لیگ کے لوگ آ جاتے ہیں. لیکن اسے اب وقت آ گیا ہے کہ اسے احتجاجی الائنس کے بجائے ایک انتخابی الائنس میں بھی تبدیل کیا جائے. جو بھی پارٹی ہے، چاہے ان کی 2 نشستیں ہیں، 4 نشستیں ہیں، یا وہ جے یو آئی یا مسلم لیگ نون کی طرح بڑی پارٹیاں ہیں، ان کی بہرحال پریزنس ہے. ہر جماعت کی اپنی اہمیت ہے، اس کے ووٹرز کی اہمیت ہے. ابھی انتخابات میں کچھ عرصہ باقی ہے. یہ بڑی عقل مندی کی بات ہوگی کہ اس سٹیج پر اگر اسے انتخابی الائنس میں تبدیل کر لیا جائے تو اس سے آگے والے انتخابات میں اس الائنس کو بہت زیادہ ہیلپ ملے گی. جو صورتحال بن رہی ہے وہ کہ ان انتخابات میں بھی وہی کچھ کرنے کا ارادہ ہے جو 2018 میں کیا گیا تھا. لوگوں کو لگایا ہوا ہے الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے پیچھے. الیکٹرانک ووٹنگ مشین توقع ہے کہ وہ جو ہے ایکسیپٹ نہیں ہوگی، لیکن اس کے بعد وہ کیا کریں گے وہ اس وقت اس کی ریہرسل کر رہے ہوں گے. تو اب سیاسی جماعتوں کو بھی اس سلسلے میں مزید کچھ سوچنا چاہیے. پھر ایک اور بات جو اس ساری گفتگو سے یہ لگتی ہے کہ اب پی ڈی ایم نے بھی ایکسیپٹ کر لیا ہے کہ یہ جو انتخابی یہ جو احتجاجی مہم ہے اس کا بنیادی مقصد حکومت کو گرانا نہیں ہے، لوگوں میں اویئرنیس کریٹ کرنا ہے. بہت 3 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں اس حکومت کو آئے ہوئے، اور ہر روز یہ حکومت کمزور ہوتی جا رہی ہے. شاید پی ڈی ایم کے خیال میں اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سٹیج پر اگر اس حکومت کو کچھ کہا گیا تو یہ سیاسی شہید بن جائیں گے، اور دوسری صورت میں ہر گزرتا ہوا دن اس حکومت کی شکست کا باعث بن رہا ہے. لیکن مسئلہ صرف یہ ہے کہ یہ جو ایک پی ڈی ایم کی سوچ ہے، ایک حکومت کی ناقص کارکردگی ہے، ان دونوں کے درمیان پھنسے ہوئے 22 کروڑ لوگ ہیں جو مہنگائی کے مارے بہت برے حال میں ہیں. ان کے بارے میں ضرور سوچنا چاہیے، اور ان کو ذہن میں رکھ کر، ان کا مطمع نظر، ان کی زندگیاں، ان کی سہولتیں سامنے رکھ کر پی ڈی ایم کو کچھ فیصلے کرنے چاہیے.